سیالکوٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس ساری صورتحال پہ سخت اذیت میں مبتلا ہیں اور سہولیات بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں ان ہسپتالوں میں. تو پرائیویٹ ہسپتالوں میں وہ لاکھوں روپے کے بل دے نہیں سکتے. اب ریفر ٹو لاہور میں اکثر مریض راستے میں بھی ایک سب دم توڑ جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ اپنے پیروں کی جان بچانے کے لیے وہ دوڑتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ 2-2.5 گھنٹے کی جو مسافت ہے ادھر پہنچنے تک بندہ ختم ہو جاتا ہے. ریسنٹلی کچھ کیسز ایسے ہمارے جو ہے وہ علم میں آئے کہ سر پہ چوٹ لگی ہے. اب نیورو سرجن آپ کو پتہ ہے ہمارے شہر میں گنے چنے ہیں. اب وہ آتے ہیں اور اب ان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ کم از کم اس کو فرسٹ ایڈ ہی دے لیں. ایک بندے کا بلڈ نکل رہا ہے، وہ مر رہا ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے، تو اس کو آپ کہہ دیتے ہیں جی ریفر ٹو لاہور، پٹی لپیٹیں اور چلے جائیں. ٹھیک ہے، آپ کا میڈیکل ہوگا پراپر اور پھر یہ سارا پروسیس ہوگا. کیا میڈیکل ضروری ہے یا ایک انسان کی جان بچانا ضروری ہے؟ اور جتنی دیر میں وہ لاہور پہنچتا ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ساری صورتحال پہ ہم مطلب سالوں سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. جو ادھر ہمارے حکمران ہیں سیالکوٹ کے اور جو متعلقہ ادارے ہیں، وہ ہر دفعہ ایک نیا دعویٰ ضرور کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں بھی اربوں روپے کے ایک نئے پروجیکٹ کا وہ اعلان کیا گیا کہ اتنے 100 بیڈ کا ایک ہاسپٹل بنے گا. یقین کریں اس ہاسپٹل کا وہ جو منصوبہ ہے وہ بیڈ کا سنتے ہوئے مجھے تقریباً کوئی 5-6 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا کہ وہ بن رہا ہے. اب ہر دفعہ ہوتا کیا ہے کہ اس کا بجٹ بڑھا دیا جاتا ہے، منصوبہ پتہ نہیں کدھر ہے، اب پھر اس کا دوبارہ سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. تو اس طرح کے تو حالات ہیں ہمارے شہر میں. دیکھیں جی، یہاں صحت کے شعبے سے پیسے کمانے کا رواج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب اس کو ختم کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. اب جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اس کا کوئی سلوشن تو دینا، سلوشن میں یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو جاب کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں وہ جاب کر رہے ہیں، ان کی جاب ہے کہ وہ امپلائمنٹ کے اندر ہیں. اب کچھ لوگ وہ ہیں جو امپلائمنٹ کے اندر تو نہیں ہیں لیکن وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا وہ اپنی کیپیسٹی کے اندر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا آپ ان کا ایک ڈیٹا نکالیں پورے شہر کے اندر، آپ دیکھیں کون سے ایسے لوگ ہیں جو صحت کے اوپر کام کر رہے ہیں. جیسے وہ کچھ نہ کچھ فنڈ دے رہے ہیں یا انہوں نے پرائیویٹ ایمبولینسز رکھی ہوئی ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کے نام کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں وہ یونٹس چلا رہے ہیں، لوکل سطح کے اوپر ڈسپینسریز چلا رہے ہیں یا وہ لیبارٹریز چلا رہے ہیں. اب ان لوگوں کا ایک ڈیٹا نکالیں، ان لوگوں کو اکٹھا کریں، اکٹھا کر کے تو ان کو پوچھیں کہ یہ سول ہاسپٹل یا یہ جو سرکار بیگم ہاسپٹل ہے یہ کس طرح سے بہتر کام کر سکتا ہے. ان لوگوں کا ایک آپ بورڈ بنا لیں. جب وہ لوگ بیٹھیں گے، ایک بورڈ بنے گا ان کا، وہ مینجمنٹ ہوگی، سینئر مینجمنٹ جو ان کے اوپر بیٹھی ہوگی. اب جب یہ لوگ بیٹھ کے کام کریں گے نا، وہ پھر کسی چیز کی وہاں پہ کمی نہیں آنے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ لوگ والنٹیرلی، میں جانتا ہوں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں تقریباً پچھلے 20 سال سے میں جانتا ہوں کہ جو ایک چھوٹی سی ڈسپینسری چلا رہا تھا اور وہ ابھی اتنے اچھے طریقے کے ساتھ چلا رہا ہے کہ ڈیلی وہ 200-250 مریضوں کو وہاں پہ چیک کر رہا ہے اور وہ تمام پیسہ وہ خود لگا رہا ہے. اب اسی بندے کو اگر آپ اٹھائیں تو اس کو کہیں کہ یہ سیالکوٹ سول ہاسپٹل کی مینجمنٹ کو ٹھیک کرو، اوپر بیٹھو، اپنی پالیسیز پلان کرو اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے یہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دینی، تو وہ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ فلاپ نہیں ہونے دے گا. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان سے کام لیا نہیں جا رہا اور جن کو کرنا نہیں آتا ان کو رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں. تو یہ کام میں نہیں کہہ رہا آپ کو یا میں یہ تجویز نہیں دے رہا. یہ جو با اختیار لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ایسے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے نا. اگر وہ کرنا چاہتے ہوں تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. ایسے ہی